بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہائر دین یو تھنک، یہ ٹاپک بڑا قریب ہے میرے دل سے، اور آئی تھنک کہ ہم سب کو اس ٹاپک کو نا اگر میں سمجھوں کہ اپنے دماغ میں نقش کر لینا چاہیے تو یہ اس کی اہمیت بتانے میں کم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں اس دور میں ہمت دیتی ہے، استقامت دیتی ہے، موٹیویشن دیتی ہے کہ اسلام کس طرح کا دین ہے، کس لیے آیا تھا، اور اس کا فیوچر کیا ہے، اور وی ایز مسلمز وٹس آر فیوچر۔ ٹھیک، بفور آئی بگن آئی ول اسٹارٹ ود دا 3 نیمز آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ کے 3 نام جو ہیں ان کا میں ذکر کروں گا تاکہ ہمیں اس ٹاپک کی سمجھ آئے۔ نمبر 1 العلی، the highest. Number 2 al-a'la, the most high. And number 3 al-muta'al, the one who is beyond the highest. ان تینوں میں ہائنس، ایکسٹریم اماؤنٹ آف ہائنس پائی جاتی ہے، اس میں ایکسٹراویگنس ہے ہائنس کا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسماء اللہ تعالی جو کہ اللہ کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں، no one can make these names. These names has to be found in the Quran and the Sunnah. ٹھیک ہے، تو ہم کوئی نام بنا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ says in the Quran that they plan and I plan and they plot or I plot. So Allah Ta'ala plots, so one of his name is plotter. No, we can't do that. We can't do that. Asma Allah Ta'ala huwa tawqifiyah. They are tawqifi. These names should be found in the Quran and the Sunnah. And these names are found in the Quran and the Sunnah. Number 1, Al-Ali, it's found in the Quran 8 times. 2 times in Ayatul Kursi, وَهُوَ الْعَلِيُّ 2 times جو ہے نا آیا ہے العلی العظیم کے ساتھ، ایک دفعہ آیت الکرسی میں آیا ہے العلی العظیم، هو العلی العظیم۔ 5 times العلی with الکبیر، and 1 time in سورہ شورى العلی الحکیم۔ سیکنڈ ایٹریبیوٹ جو اللہ کا دوسرا نام ہم آج ذکر کر رہے ہیں وہ الاعلی، یہ 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اور جو تیسرا نام ہے المتعال وہ قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہے سورہ رعد میں۔ ان تینوں ناموں میں the attribute of highness is in extravagance، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند، سب سے اکبر، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا اور بلند ہے۔ بلندی جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ 3 کیٹیگریز میں ہے، علو ذات، ذات میں بلندی، highness is in his own self، علو الصفات، highness in his attributes، and علو المشیہ والارادہ، highness in his legislation، in his authority and power، اور اس کے حکم میں۔ علو الذات، highness in his own self، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں موجود ہے؟ اپنے عرش پہ، so استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا۔ so in his self اللہ سبحانہ وتعالی he is above on the عرش۔ اور یہ وہ میٹر ہے جس میں مسلمان اکثر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ we understand and appreciate the thinking behind، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، بٹ ان his self اللہ کی ذات قرآن میں بار بار آیا ہے ثم استوى علی العرش، وہ عرش پہ موجود ہے۔ and this is the true عقیدہ that اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، وہ غلام تھی، تو اللہ کے نبی سے سوال کیا اس کو رہا کرنے کے لیے، اور پوچھا کہ این اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ کہتے اللہ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپروول دی کہ
ہی مؤمنہ، یہ اللہ یہ مومنہ ہے، بیکاز شی نوز وز اللہ سبحانہ وتعالی. سو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی عرش کے اوپر ہے. یس اپنے علم میں وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. ہی ایگزیکٹلی نوز کہ آپ سب کے دل میں اس ٹائم کیا چل رہا ہے، میرے دل میں اس ٹائم کیا چل رہا ہے، میری نیت کیا ہے آنے کی، آپ کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا عرش پہ ہونا اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا کہ اس کا علم جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہو گیا. نہیں، ہز علم از پرفیکٹ، ہز نالج از پرفیکٹ، دیر از نو میچ ٹو اٹ. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے 1000 ایویڈنسز قرآن سے نکالے ہیں which proves کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں. and this is the فطرہ، یہ ہماری فطرت میں ہے. ہم جب بھی دعا مانگتے کہاں دیکھتے ہیں؟ to the heavens. this is it. ایک انسان، ایک بچے کو آپ بتا دیں، ایک دفعہ بتا دیں کہ اللہ اوپر ہے، جب بھی پوچھیں گے وہ بتا دے گا کہ اللہ اوپر ہے، آسمان میں. this is the فطرہ، this is inbuilt, you know, this is our فطرہ، inner trait، کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمانوں میں ہے. تو وہ اپنی ذات میں بھی سب سے بلند و بالا ہے. وہ نا یہ تو یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، ہر کنکر میں شنکر، کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ نعوذ باللہ باتھ روم میں بھی ہے، نعوذ باللہ کتے میں بھی ہے، انسان کے دل میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. تو ہر دل میں وہ بلے شاہ نے کیا کہتا کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، پر کسی نے دل نہ ڈھاوی کیونکہ دل وچ رب ہے رہندا. دس از ناٹ ٹرو، اٹس ناٹ ٹرو. ہاں ایسنس ٹھیک ہے کہ آپ نہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، لیکن یہ کیا مسجد گرا دو، اللہ کے بھی مسجد بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مسجد گرا دو. سو یہ ایسنس ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اور سبحان اللہ کے بات بتاؤں، ہمارے سلف کیا کرتے ہیں کہ علوہ لا ینافی قربہ، اس کا اوپر ہونا اس کی نفی نہیں کرتا کہ وہ قریب ہے. علوہ لا ینافی قربہ، ہز ہائنس doesn't neglect or cancel the fact that he is close to us and he knows everything about us. So in his essence Allah subhanahu wa ta'ala, he is on the arsh. اور اگر ہم دیکھیں اس یونیورس کو کہ یہ کائنات کتنی ہیوج ہے، کتنی میجسٹک ہے. یہ تو دنیا ہے نا جس کے پیچھے ہم اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں. دنیا کے پیچھے کیا، ایک گھر کے پیچھے، ایک گاڑی کے پیچھے. اس پوری دنیا کائنات کو ملا لیں تو یہ 1.3 ملین ارتھس کین فل ان ون سن. اور اس سولر سسٹم سے آپ اوپر جائیں تو یہ ملکی ویز ہے، ملکی وے. اور ملکی ویز بہت ساری گلیکسیز کو ملائیں تو یہ کلسٹرز بنتے ہیں، پھر سپر کلسٹرز بنتے ہیں. اور آپ یہ سارا آسمان، پہلے آسمان کے نیچے جو ہو رہا ہے. اینڈ ویری فیو پرسنٹیج آف دا یونیورس از نون. جو ہم جانتے ہیں اٹس ویری لمیٹڈ، ویری لیس. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے آسمان کو سجایا ستاروں سے. یہ گلیکسیز اور ملکی ویز ہیں، یہ سب پہلے آسمان کے نیچے ہیں. The first heaven as compared to the second heaven is like a ring in a desert. The second compared to third is like a ring in a desert. آپ یہ انگوٹھی سبحان اللہ ایک پھینک کے دیکھ لیں، ذرا صحرا میں آپ کو، اور آپ تھوڑا اوپر چلے جائیں یا آپ کچھ دیر دور چلے جائیں، واپس آئیں گے آپ کو ملے گی نہیں. تو سیکنڈ تھرڈ ٹو فورتھ از لائک رنگ ان ڈیزرٹ، فورتھ ٹو ففتھ، ففتھ ٹو سکستھ، سکس ٹو سیونتھ، سیون ٹو the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala and the kursi to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. And imagine how huge and mighty is Allah subhanahu wa ta'ala is. ہم لوگ جان بھی نہیں سکتے کہ اللہ کون ہے. This is highness is in his own self. وعلو الصفات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں he has no comparison at all. Supreme, no transcendence, extreme. He is beyond highness. اللہ کا کوئی لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ہو بھی نہیں سکتا، نہ سوچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کوئی اور اس کے مشابہت نہیں اختیار کر سکتا. اینڈ نمبر 3 is علوم المشیہ والارادہ. This is what I want to discuss today. کہ highness in his ارادہ، in his will, in his authority، کہ جو وہ کرنا چاہے فیقول لہ کن، وہ کہتا ہے بس ارادہ کرتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی باتیں ہیں. ملک جنگیں جیت گئے،
یہاں سے اکنامکس ٹھیک ہو گئیں, حالات ٹھیک ہو جائیں, اس کے لیے کیا ہے؟ کن, اس نے ارادہ کرنا ہے. اینڈ سبحان اللہ, دس برنگز می ٹو اے پوائنٹ کہ آج کے دور میں جب مسلمان امت پس رہی ہو, جب ہم لوگ کلیمٹیز کا شکار ہوں, جب پوری دنیا ہم پہ ٹوٹ پڑی ہو, اور جب ہر جگہ مظلوم کیے جا رہے ہو, ہر جگہ قتل و غارت کی جا رہی ہو مسلمانوں کی, اور جب امت بکھر چکی ہو, فرقوں میں ٹوٹ چکی ہے, مورل ویلیوز میں گر چکی ہے, ایتھیکل ویلیوز میں ہم لوگ زیرو ہیں, فائنینشلی ہم لوگ سودی نظام میں آ چکے ہیں, اکنامکلی ہم کرپٹ ہو چکے ہیں, جب یہ حالات ہو نا, ڈپریسنگ حالات, تو اللہ کی یہ جو اسماء اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے انسان کو ایک تقویت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں, جس کا یہ دین ہے, جس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں کبھی اس کا ریوائول ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ اس کا دین ہے, اس نے صرف کون کہنا سب ہو جانا ہے. یہ سب اس کے لیے کچھ مسئلہ نہیں ہے, مسائل ہمارے لیے ہیں. He is the most high, اس کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. This gives us strength and inner power to work for this deen and to strive for this deen. اور سبحان اللہ, there's no effect, the amount of plotting we see from the kuffar and the amount of fitnas today, they are overwhelming, and they are enough to make us depressed and low self-esteem. Lekin by mentioning these attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, they give us courage to work for this deen. And you know, subhanallah, you guys and myself, we have promises. We have promises. By whom? The Most High. And promises which are higher than you think. And subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught his Sahaba to boast about religion and to say big things جو کہ احادیث میں آئی ہیں in times of difficulties, in times of trials and tribulations. دین کے بارے میں باتیں کرنا, بتانا کہ یہ دین هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق, کس لیے بھیجا؟ ليظهره على الدين كله, پوری دنیا پہ نافذ ہونے کے لیے. یہ ایک گلی محلے, ایک ملک, 2 ملک, 5 ملک, ایک کانٹیننٹ نہیں, ليظهره على الدين كله, یہ تمام پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ چیز بتاتے بھی تھے. بخاری کی حدیث ہے, خباب بن ارد رضی اللہ عنہ, یہ سلیو تھے ایک مشرکہ عورت کے, مکہ کے دور کی بات ہے. تو وہ مشرک عورت ان پہ ظلم کرتی تھی کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے. ان کی کمر پہ جو ہے نا تانبا ڈالتی, پتھر گرم رکھتی اور عذاب دیتی, ٹارچر کرتی, حتیٰ کہ ان کی کمر پہ نشان پڑ گئے تھے, سکن اتر گئی تھی اور ہڈیاں سامنے آ چکی تھیں. تو خباب بن ارد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے ایک دفعہ, فرسٹریٹ ہو گئے, تنگ آ گئے, اور کہ یا رسول اللہ لما تدعو لنا یا رسول اللہ, آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے یا رسول اللہ. اور رسول اللہ کعبے سے ٹیک لا کے بیٹھے تھے. وہ اٹھے and he looked at him with confidence, اور کہا کہ تم سے پہلی امتوں کو گڑھوں میں ڈال کے, ٹرینچ میں ڈال کے, آریوں سے ان کو 2 حصے کر دیا گیا, لیکن انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا. سو صبر کرو. اور پھر کہا جو میں دین لے کے آیا ہوں, اے خباب بن ارد سن لو, جو دین میں لے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ اسے فتح دے گا, حتیٰ کہ سنا ان یمن, وہاں سے ایک بندہ چلے گا ٹل حضر الموت, fearing nobody except Allah subhanahu wa ta'ala. No tribes, no clans, no other religion, no kuffar. یہ دین وہ دین ہے. This is a long distance between Sana and Hazrat al-Maut. He will fear nobody except Allah subhanahu wa ta'ala. اس دین کو میں لے کے آیا ہوں, تو stay steadfast, عمل کرتے رہو, یہ فیوچر ہے تمہارا. اللہ کے نبی نے مشکل وقت میں, آپ خندق کا موقع دیکھنا, سبحان اللہ, خندق کے موقع کیا تھا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں قرآن ساتھ اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو آیات پڑھ کے سناؤں. اور خندق کے موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم, اور جب وہ سب کے سب مل کے آ گئے تمہارے اوپر سے, وَمِن تَحْتِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم, اور تمہارے نیچے سے, مطلب ہر جگہ سے, اوپر سے نیچے سے تمہارے پاس آ گئے. وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, جب تمہاری آنکھیں پھر گئیں, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور تمہارے دل
تمہارے کلیجے اپنے یہاں تک آ گئے. آؤٹ آف فیئر اینڈ اینزائٹی ہر طرف سے کفار مکہ اٹھ کے آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا, اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُهُمْ زِلْزَالًا شَدِيدًا, اور تمہیں ایسا ہلایا گیا کہ ایسا ہلانا کبھی دیکھا نہیں تھا کسی نے. تم لوگ اوپر نیچے سے ہلا دیے گئے. یہ خندق کا موقع تھا کہ جس میں تمام کفار مکہ, پورا عرب پینسولا اٹھ کے آیا کہ ایک ہی دفعہ سب ملو, ختم کر دو مسلمانوں کا, once and for all. اللہ کے نبی نے صحابہ کی شورا بٹھائی, پورا عرب آ رہا ہے, کیا کریں, کچھ نہ کچھ مشورے دیے, کچھ نہ کچھ مشورے دیے. اللہ کے بلیسڈ کمپینین سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, in our area in Persia, because we were Persia میں یا رسول اللہ وار ٹرمز میں اگر آپ بالکل ہی ڈیفیٹ ہونے والے ہیں تو اپنے آپ کو بچانا واز اے وکٹری. اور ہم اپنے آپ کو بچانا, دس از وار ٹرمز, جب آپ ویک ہیں اور پوری نیشنز آپ پہ آ جائیں, سو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف از وکٹری. اور یا رسول اللہ ہم خندق کھود کے, ڈچ کھود کے اپنے آپ کو بچاتے تھے. اللہ کے نبی ہی لو دا آئیڈیا, کیسے کریں گے. انہوں نے سب کو اکٹھا کیا, انصار کو, مہاجرین کو. مہاجرین تم یہ حصہ کھودو گے, انصار تم یہ حصہ کھودو گے. بھوک کا عالم, پیاس کا عالم, مال ہے کچھ نہیں, کھانے سب نے پتھر باندھے ہوئے ہیں. لیکن نبی نے 2 پتھر پیٹے باندھے ہوئے ہیں, بھوکے. باہر سے کفار آ رہے ہیں, پورا عرب, اندر منافقین ہے, پیچھے یہودی ہیں, بنو قریظہ. وَزُلْزِلُهُمْ زِلْزَالًا شَدِيدًا, ایسے ہلائے گئے کہ حالانکہ وہ عرب تھے, وہ تو ایسے عرب تھے کہ وہ جنگ لڑتے لڑتے شاعر اشعار پڑھتے تھے, اور یاد والے اشعار نہیں, تھرو دی میموری نہیں, اس ٹائم بناتے تھے. جنگ لڑ رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہے ہیں, اور اشعار بنا کر پڑھ رہے ہیں. They were born fighters, ان کی برسوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں. لیکن یہ وہ موقع ہے کہ ان عرب کے بنا پورا دنیا ان پہ پلٹ کے آ گئی. اب this was a time سبحان اللہ جب مسلم ہل گئے, اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا, تم اللہ کے بارے میں سوچنے لگے, یار یہ کیا ہو گیا, اللہ کے تو بڑے وعدے ہم سے, تم لوگ گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کہتے تم لوگ گمان کر رہے تھے میرے بارے میں. خندق کھودی جائے گی, خندق کھوتے کھوتے ایک پہاڑ نکل آیا راک کا, ہیوی میٹل, جس کو صحابہ توڑ نہیں پا رہے تھے. اور ان صحابہ میں کون ہے, ہم جیسے کمزور, عمر بن الخطاب جیسے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب لوگ چلتے تھے عمر بھی ساتھ چل رہے ہوتے تھے, لگتا ایسا تھا کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں, عمر بن الخطاب گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. He was this huge. کسی سے نہیں ٹوٹا تھا پتھر. پورے ٹرینچ میں, پورے اس وارفیئر پلان میں رکاوٹ بن گئی. کیا کریں, کام رک گیا سارا. ایک پتھر آگے بڑھا, بلایا, لیکن یا رسول اللہ آپ آئیں, آپ مدد کریں. اللہ کے نبی نے زور سے تلوار ماری. اینڈ واٹ ہیپنس وین میٹل ہٹس اے راک, شعلے نکلتے ہیں. اللہ کے نبی نے زور سے مارا اس کو اور کہا اللہ اکبر. پھر دوبارہ زور سے مارا اور کہا اللہ اکبر, اور کہا فتحت قصور الشام, شام کے محلات فتح ہو گئے. فتحت قصور فارس, فارس فتح ہو گیا. In this situation یا رسول اللہ, yes in this situation, جو اپنے کھانے کو کچھ نہیں, یا رسول اللہ آپ سپر پاورز کی بات کر رہے ہیں, وہ فتح ہو گئے. اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو بتایا کہ تم جس خندق کو کھود رہے ہو نا, جو اپنا مقابلہ کر رہے ہو, یہ دین مدینہ سے نکلے گا اور پوری دنیا میں پھیلے گا. اے صحابہ پریشان نہیں ہونا, He is giving me strength کہ the promises you have from Allah subhanahu wa ta'ala are higher than you can even think of. So this is the mizaj of Islam. اور سبحان اللہ اللہ کے نبی نے وہ فتح کیا, اور صحابہ بھی اللہ اکبر کے شام فتح, because they truly believed in the words of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں نا, پتہ نہیں ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا. And I'll tell you your future now. تھوڑی دیر بعد کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. Things become depressing, ہاں, things look difficult کہ یار کیا بنے گا. زائنسٹ موومنٹس ہیں, میڈیا ان کا ہے, اکنامکس ان کی ہے, بینکنگ سسٹم ان کا ہے, سب کچھ, ایجوکیشن سسٹم ان کا ہے, سب تو وہ چھائے ہوئے ہیں. ڈیموکریسی ان کا سسٹم ہے, سب کچھ پوری دنیا پہ وہ حاوی اور غالب ہیں. کیسے چلے گا؟ بٹ چلے گا, آپ کو میں بتاؤں گا.
یہ دین وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، ایک ایسے دین کے ساتھ جو حق کے ساتھ آیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دین پہ غالب آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے، بے شک کافروں کو برا بدتر ہی کیوں نہ لگے، لیکن یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ یہ لوگ تو اپنے منہ کی پھونکوں سے دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ یہ وہ دین ہے جو ہم لے کے آئے ہیں۔ So this deen will never die. This deen will never die till یوم القیامہ۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تم میں سے ایسا گروہ ہے جو حق پہ رہے گا حتیٰ یاتی امر اللہ، جب تک اللہ کا امر حکم نہیں آ جاتا ہے۔ Who is he? He is عیسیٰ ابن مریم۔ ایک گروہ ہے جو ہمیشہ حق پہ رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں آ جاتے۔ And when he'll come، اللہ اکبر، I'll discuss it with you کہ کیا ہوگا اس کے بعد۔ And so سبحان اللہ، اللہ کے نبی ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور محلات میں کوئی بڑے بڑے پیلیسز میں نہیں، صحرا پہ مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھنا کہ ہمارے پاس ٹینکس ہیں، میزائلز ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، انسان پھر سوچ سکتا ہے کہ شاید کچھ فتوحات مل جائیں، لیکن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں صحرا پہ مٹی پہ صحابہ کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، جس دین کو میں لے کے آیا ہوں یہ ہر اس جگہ پہ پہنچے گا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور ہر اس جگہ میں پہنچے گا جہاں رات کا اندھیرا آتا ہے۔ اور کیا بولا؟ وَلِيَدْخُلَنَّ كُلَّ بَيْتٍ، اور ہر گھر میں داخل ہو کر آئے گا۔ یہ وہ دین ہے، اور وہ ٹائم آئے گا کہ یہ دین ہر گھر میں، چاہے وہ سیمنٹ کا ہے، چاہے وہ کپڑے کا ہے، چاہے وہ چمڑے کا ہے، اس میں داخل ہو کر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے سامنے دنیا کھول دی گئی، اللہ نے دنیا کو کھولا، تو I looked at the far east and I looked at the far west، ہر گھر میں اسلام تھا۔ ابھی تک یہ ٹائم اس دنیا نے نہیں دیکھا کہ پوری دنیا میں اسلام، ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا یہ ٹائم، لیکن ایک ٹائم آئے گا جب اس پوری دنیا میں اسلام ہوگا، when there will be no religion except Islam۔ So subhanallah, this deen that you have and that I have will rule the world۔ So don't think small کہ ہم کچھ لوگوں پہ کام کر رہے ہیں، ہم کچھ حلقات شروع کر لیں، کچھ ادارے بنا لیں، کچھ کانفرنسز کرا لیں، کچھ یہ کر لیں، کچھ نہیں۔ think big، think global، کہ اس دین کو اللہ نے غالب کرنا ہے پوری دنیا میں۔ I'll share a beautiful story with you۔ سورہ روم میں اللہ نے اس کا کچھ حصہ بھی بتایا۔ ہوا کیا کہ جب مکہ میں مسلمان تھے تو اس دور میں ایک دو سپر پاورز کی فائٹ ہوئی آپس میں، پرشیا اور روم کی۔ اینڈ پرشینز ور ایتھیسٹس، بیسکلی آتش پرست ہے، کسی رب کو نہیں مانتے تھے، کسی الہ کو، کسی کو نہیں مانتے تھے۔ اینڈ رومنز یوز ٹو بلیو ان گاڈ، وٹ ایور گاڈ اٹ واز، دے یوز ٹو بلیو ان ون گاڈ۔ سو پرشینز ڈیفیٹڈ رومنز، اور اس سے کیا ہوا، دا کفار مکہ دے ور گلیڈ، دے ور ہیپی، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ پرشینز نے رومنز کو ہرا دیا۔ اور مسلمان جو تھے اس دن they were depressed کہ یہ کیا ہو گیا۔ why؟ because ایک unbelieving nation نے، جو کہ ایتھیسٹ ہے، کسی رب کو نہیں مانتے، آتش کی پوجا کرتے ہیں، اس نے ایک ایسے نیشن کو ہرا دیا جو کہ خدا کے کانسیپٹ بلیو کرتے ہیں۔ so a nation which was atheist defeated a nation who used to believe in God۔ کفار مکہ خوش ہیں اور مسلمان ڈپریسڈ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل کر دی اسی موقع پہ، اور سبحان اللہ سورہ روم میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، by alif، by lam and by meme۔ This is the best way to explain this۔ حروف مقطعات ہیں یہ۔ and اللہ تعالیٰ says in the Quran، غلبت الروم، Romans were defeated فی ادنى الارض، in a land which is low، فلسطین میں ان کو ڈیفیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کمنٹ، سبحان اللہ، he is commenting on that fight۔ فی ادنى الارض، وہاں پہ وہ ڈیفیٹ ہو گئے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ،
اس غلبے کے بعد, اس ڈیفیٹ کے بعد وہ دوبارہ حاوی آئیں گے, وہ دوبارہ جیتیں گے. اور کب؟ فی بضع سنین, کچھ سالوں میں, کچھ ہی عرصے میں وہ دوبارہ جیت جائیں گے. للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ کے لیے حکم ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. ساری اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اس دن جیتیں گے جس دن مسلمان اپنی فتح پہ خوش ہو رہے ہوں گے. مسلمان اپنی فتح پہ خوش ہو رہے ہوں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ, بِنَصْرِ اللَّهِ, اللہ کی مدد سے. سبحان اللہ. And bid in Arabic is from 3 to 9 years. Allah Ta'ala is deciding the fate of 2 superpowers today. اس دن مسلمان بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. 3 سے 9 سال میں رومنز دوبارہ غالب آ جائیں گے, اور وہ دن ہوگا جس دن تم اپنی فتح پہ خوشیاں منا رہے ہوگے. قرآن نے پہلے بتا دیا. And you know Romans defeated Persians again on the day of Badr. And the word of Allah Ta'ala and the promise of Allah was true. کچھ لوگوں نے اس ٹائم بھی شک کیا کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا. And سبحان اللہ, I was reading Surah Rum and the last ayah is Surah Rum کی جو آخری آیت ہے نا, جس کو اللہ تعالیٰ جس پہ Surah Rum ختم کرتے ہیں, it is فَاصْبِرْ, so be patient, صبر کرنا. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. چاہے تم میں سے کچھ لوگ یقین کریں یا نہ کریں, چاہے تمہیں بہت کریزی آئیڈیاز لگیں, چاہے تمہیں پریکٹیکل نہ لگے, لیکن فاصبر فإن وعد اللہ حق ولا يستخفن الذین لا یوقنون. اللہ اکبر. لیکن جو لوگ یقینی رکھتے نا, وہ تمہیں پھسلا نہ پائیں, وہ تمہیں نہ کہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم لوگ, یہ پریکٹیکل نہیں لگ رہا, یہ کیسے نظر آ رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاصبر فإن وعد اللہ حق, کہ تم صبر کرو, اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوگا, سچا ہو کے رہے گا اور پورا ہو کے رہے گا. سبحان اللہ, جو اللہ کے نبی نے پروفیسیز دی ہیں جو کہ ابھی آنے والی ہیں, the major signs, آپ کو پتہ ہے one of the signs is المہدی, الدجال, عیسیٰ ابن مریم, یاجوج and ماجوج. عیسیٰ ابن مریم رضی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اللہ کے نبی نے he wished and he said طوبى لعيش بعد المسیح, glad tidings to the life after عیسیٰ مسیح. And he said کہ I wish to live in that time. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, کاش میں اس ٹائم میں زندہ رہوں اور دیکھوں. کیونکہ some scholars said کہ it will be over 1000 years, جب کوئی اور دین غالب نہیں ہوگا اور پورے کے پورے دنیا میں اسلام غالب ہوگا. بیت المقدس مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹرز ہوگا after killing of Dajjal and after the killing of Yajuj and Majuj. And it will be a time of complete peace and happiness. حدیث میں آتا ہے یہ وہ ٹائم ہوگا جب اتنے برکت کا ٹائم ہوگا کہ جب اگر کوئی انسان پتھر پہ بھی سیڈز پھینکے گا تو the stones will grow flowers. 12 مسلمان ایک انار کھایا کریں گے, اتنے ہیوج ہوں گے وہ انار. حدیث میں آتا ہے کہ کئی مسلمان ایک انار کے سائے کے نیچے میں شیڈ لیں گے جب بارش ہوگی. یہ وہ ٹائم ہوگا. دس لکس فار رائٹ, پتہ نہیں کب ہوگا کیا ہوگا, لیکن سبحان اللہ جب پرشینز نے رومنز کو فتح دی, when a super power destroys the other one, سالوں برسوں گزر جاتے ہیں, لیکن صحابہ نے اپنی زندگی میں اللہ کا وعدہ پورا ہوتے دیکھا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام کا جو ریوائول ہے وہ ہو کے رہے گا. مہدی نے آنا ہے, المسیح ابن مریم نے آنا ہے, اور یہ اسلام پوری دنیا پہ غالب ہوگا. کرسچنز بھی اسلام لے آئیں گے, جوز بھی اسلام لے آئیں گے, اور پوری دنیا مسلمان ہوگی. امیجن امریکہ میں اسلام کا ہوگا, اذانیں ہو رہی ہوں گی. امیجن یورپ, امیجن کوئی بھی آپ مالدیوز, ملیشیا, کوئی بھی جگہ اٹھا لیں, سی شیلز, کوئی بھی آئی لینڈ اٹھا لیں, ایک ایک جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہوگی, مساجد ہوں گی.
And we are living in a time جس میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. And this will go to worse. حالات مزید خراب ہوں گے. لیکن ہمارے دل کو تسلی دینے والی بات کیا ہے؟ There will come a time ہمارا future is bright. We have promises by Allah subhanahu wa ta'ala higher than we can think of, we can imagine. لیکن اس 1000 سال کے بعد اسلام کی پیک کے بعد جو ٹائم آئے گا, the minor signs will repeat itself. اور وہ اکر کریں گے جس طرح آج کل ہو رہے ہیں. تو اس ٹائم کے مسلمانوں کو پھر ہوپ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ ڈسٹرکشن کی طرف چلے جاتے جائیں گے. unless and until کوئی بھی اسلام پڑھنے والا دنیا میں نہیں بچے گا. So the depression might be for those people جو اس زمانے میں آئیں گے, لیکن for us we have to work really hard. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چیز ہونی ہے اور آپ یہاں کھڑے ہیں, یہ چیز ہونی ہی ہونی ہے, نو ڈاؤٹ. اس میں تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگی. اسلام نافذ ہوگا پوری دنیا میں, اسلام غالب آئے گا. ہم یہاں کھڑے ہیں اور یہ فیوچر ہے. So this is not a time to get depressed. This is time to work. سبحان اللہ. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, حدیث میں بہت ذکر ہے المہدی کا, محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ کا, جن کو المہدی کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کے بارے میں بہت سارے احادیث ہیں کہ وہ کس طرح کے ہوں گے, کس شکل کے ہوں گے, کب آئیں گے, کہاں بیعت دی جائے گی مسلمانوں کو, وہ کیا کیا کریں گے. اور سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے کہ مہدی کا سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ عربک پیننسولا کو اکٹھا کریں گے دین پہ, ان کو یونائٹ کریں گے. تفتحون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جزیرۃ العرب کھول دیں گے. تفتحون الرومیہ فیفتح اللہ, اللہ will open Rome for you. تفتحون قسطنطنیہ فیفتح اللہ, تم لوگ کانسٹینٹینوپل جاؤ گے, استنبول, ٹرکی. آپ سوچتے ہیں ترکی تو ابھی مسلمان ہیں, دوبارہ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ جب فائٹ ہوگی الملحمۃ الکبریٰ which is the greatest fight, جس کو کرسچنز آرمیگیڈن بولتے ہیں, تو the Romans will come in millions and they'll conquer Turkey and Constantinople and they'll come to a place which is الدابق, جہاں پہ الملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی. خیر this is not my topic, لیکن وہ فتح ہو چکا ہوگا. سو مسلمان ترکی دوبارہ فتح کریں گے. یہ حدیث میں الفاظ ہیں. اللہ will open for you. You will conquer Rome. Rome, what is Rome? What is Rome? Europe, America. These are Romans. اور حدیث میں آتے ہیں کہ this is just a sign کہ تم کہاں کہاں جاؤ گے, آگے تو دنیا کھلی ہے, یہ ابھی گیٹ ویز ہیں تمہارے لیے. سو مہدی یہ سب کام کریں گے. And the ulama say کہ almost all of the minor signs are ended, they are finished. جتنے بھی minor signs ہیں they are finished. And we are waiting for major signs to come. And the first major sign is Al-Masih ad-Dajjal. The second is Isa ibn Maryam. Third is Yajuj Majuj. And there are different others. Salasa Khusuf, Khasfun fil Maghrib, wa Khasfun fil Mashriq, wa Khasfun fil Jaziratul Arab. 3 major earthquakes. One in west, one in east, one in Arabic Peninsula. Dabatul Ard. Tulu Shamsi fi Maghribiha. A beast from the earth. Sun rising from the west. Narun takhruju min al-Yaman. Tatudu nasa ila mahsharihim. Fire from Yemen جو کہ ان لوگوں کو کٹھا کرے گی. So there are different signs, 10 major signs. لیکن the first is what? Al-Masih ad-Dajjal. And the transition between minor signs to major signs in Al-Mahdi. So this world is waiting for Al-Mahdi to come. I'm not saying کہ آپ کی زندگی میں آئے گا, میری زندگی میں آئے گا, یا کل آئے گا, یا آج آئے گا. نہیں, ہمیں ٹائم کے بارے میں کوئی کلو نہیں ہے, لیکن the signs show کہ this is that time. This is that time. اور وہ جب آئے گا تو you know the biggest weapon of shaitan, Iblis, is what? Dajjal. He will call, he will announce the arrival of Dajjal to stop the progress of Muslim armies. جب مسلمان سب کو فتح کر رہے ہوں گے تو he will call the arrival of Dajjal to stop them. And so he said, "Inna Dajjal yakhruju." Okay, Dajjal is out. And he is involving your families into fitna. So Imam Mahdi will send 10 horsemen
to check if this news is true or not. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ these 10 horsemen will be the best 10 horsemen on the face of this earth. Best مومنین. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا سبحان اللہ اس زمانے میں انی لأعلم اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان 10 لوگوں کے ان 10 گھوڑ سواروں کے نام جانتا ہوں اور میں ان کے باپ کے نام جانتا ہوں. And I know the color of their horses. This is how detailed our future is to us. کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ یہ تمہارا فیوچر ہے. And then the fight between Mehdi and Dajjal and then the coming of Isa. So the future is bright. Don't think small کہ ہم مسلمان ہیں, پس رہے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. ہم تو جو قوم انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے نا, وہ جنگ بھی جی جائے نا, وہ پھر بھی ہاری بھی ہوتی ہے. بنو اسرائیل پہ فرعون نے اتنی حکومت کی کہ وہ جیت بھی گئے, آزاد بھی ہو گئے, تب بھی ان کی مینٹیلٹی کیا تھی؟ غلاموں والی تھی. کہ موسیٰ ہمارے لیے کوئی بچڑے بنا دو جس کو ہم پوجیں, ہمارے لیے یہ کہ کھانا آ رہا ہے, ہمیں کچھ پیاز دو, کوئی ایسی چیزیں دو, جہاد کرو. تم ان کے لیے اتنا آسان تھا پورا جیروسلم فتح کرنا کہ تم یہ لفظ کہتے ہوئے سجدے کر کے چلے جاؤ, اور نے کہا کہ موسیٰ تو تیرا رب جا کے جانے. مینٹیلٹی چینج نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ مغلوب ہیں, اگر آپ ڈیفیٹڈ ہیں, لیکن آپ یہاں سے جیتے ہوئے ہیں تو آپ کو روک نہیں سکتا. لیکن اگر یہاں سے ہارے ہوئے ہیں تو چاہے آپ غالب بھی آ چکے ہیں, آپ کو بھی ہرائیں, پھر آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جب لوگوں نے کہا نا کہ تم کیا مشرکوں نے, تاتاریوں نے پکڑا, اور اپنے دور میں مسلمانوں نے بھی جب ساتھ چھوڑا اور جیل میں بند کر دیا, تو ڈرایا دھمکایا کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں. کیا بولا؟ کہتے ہیں میری جنت میرے دل میں ہے. My Jannah is in my heart. تم مجھے قتل کر دو گے, I'll be a شہید. تم مجھے نکال دو گے, دربدر کر دو گے, I'll be a traveler, اور میں اللہ کی کائنات کو دیکھوں گا. تم لوگ مجھے اگر قید کر لو گے تو میں اللہ کی کتاب پڑھوں گا اور علم سیکھوں گا اور سکھاؤں گا. What can you do with me? My Jannah is in my heart. So our Jannah is in our heart. Don't be depressed by the situation nowadays. And subhanallah, the dilemma of our times is کہ ہم لوگ اسلام پھیلانے کیا, ہم خود اپنے 6 فٹ کے بدن میں اسلام نافذ نہیں کر رہے. To begin with, جو نہیں کر رہا وہ اپنے ہی خسارے میں ہے. وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا رہا, نہ مجھے پہنچا رہا, کسی اور, نہ اسلام نقصان میں آئے گا. وہ نقصان کسی کو پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو لا دیں گے اس کے بدلے میں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ So own this religion, own this deen. اور دین جنگیں جو ہے نا میدانوں سے پہلے دماغ میں جیتی جاتی ہیں. And imagine this time when Islam will be superior. جب پوری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہوں گی, پوری دنیا میں مسجدوں میں وہ رش ہوگا جو جمعہ میں ہوتا ہے, فجر کی نماز میں وہ رش ہوگا جو جمعہ میں ہوتا ہے. Imagine this time. Imagine peace and justice and tranquility. Imagine Sharia, the perfect form of this world. جہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہے, زیادتی نہیں ہے, انصاف عدل قائم ہو رہا ہے. اور اس سے کچھ گلمپس لوگ اس دنیا نے دیکھا عمر بن خطاب کے دور میں, عمر بن عبدالعزیز کے دور میں. اس سے گلمپس لوگوں نے دیکھا کہ لوگ نکلتے تھے, یہ اس دنیا نے نوٹس کیا ہے, یہ اس دنیا نے ہسٹری کی بکس کھول کے دیکھ لیں, آپ احادیث کھول کے دیکھ لیں. لوگ نکلتے تھے زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے, کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا کہ پیسے زکوٰۃ لے لو. کہتا نہیں, مجھے نہیں, آپ کو چاہیے تو میں دے دوں, میرے پاس پڑی ہے. صدقہ کا مال جاتا, 10 دن بعد واپس اپنے گھر میں آ جاتا جو مال دیا ہوتا. کوئی لینے والا نہیں تھا, ہر بندہ دینے والا تھا. سو اس دنیا نے وہ ٹائم دیکھا ہے, لیکن اس کا جو الٹیمیٹ ورژن ہے وہ ہم فیوچر میں دیکھیں گے. سو ڈو ناٹ بلٹل یور سیلف, ڈو ناٹ تھنک کہ نہیں ہم دین میں. ان سے امپریس نہ ہو جو لوگ ہیں. ان کا جو سوسائٹی ہے نا, میٹیریلزم میں تو شاید بہت اوپر ہے, لیکن دا سوسائٹی اینڈ دا کلچر از ڈسٹرائڈ. نو فیملی سسٹم, نو لائف, نو کڈس. واک ان اوور دا لائف میں ایک بندی آئی ریلیشن شپ گئی, کوئی فیملی لائف نہیں ہے وہاں پہ. پیپل آر کمٹڈ سوسائڈ. دا سوسائڈل ریٹ از امیزنگ دیئر. ان جاپان there is a forest which is the name of it is the forest of suicide.
آفیشیلی سوسائڈل فارسٹ, یو نو, آفیشیلی لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں, دے جمپ آف دا کلفس. دیکھو جب دین کو چھوڑا تو لوگ اپنے آپ کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اللہ کو بلایا, اللہ نے تمہیں اپنا آپ بھلا دیا. ہم لوگوں نے اللہ کو بلایا اور ہم اپنا آپ بھول گئے ہیں کہ ہم لوگ تھے کون, ہم لوگ, ہمارا فیوچر کیا ہے, ہمارا پاسٹ کیا ہے, ہماری لیگیسی کیا ہے, ہمارا فیوچر کیا ہے. ایک نا ہمیں صرف اپنی لیگیسی پتا ہو تو چلو بات ہے, ایک ہمیں اپنا فیوچر بھی پتا ہے ایگزیکٹلی کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. سو سبحان اللہ, the future is amazingly bright. یہ جو ٹرین ہے نا چل پڑی ہے, I represent this change with the train. جب ٹرین جا رہی ہو نا آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. ٹرین چل پڑی ہے, چینج کی ٹرین, آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. یا تو ٹرین پہ چڑھ جائیں, بی اے پارٹ آف دیٹ چینج, قربان کرنا پڑے گی کچھ چیزیں, خواہشات کو, لذتوں کو, چاہتوں کو کرنا پڑے گا, لیکن بی اے پارٹ آف دیٹ چینج. سیکنڈ آپشن از اسٹینڈ ایٹ دا اسٹیشن اینڈ ویو ایٹ دا چینج ٹریڈ. یو ڈیڈ گڈ جاب, اچھا کر رہے ہو, اور ویو, بی اسپیکٹیٹرز. دا تھرڈ آپشن از ٹو کم ان فرنٹ آف دا ٹرین اینڈ اسٹاپ, روکنا چاہیں اس چینج کو. دین غالب آ کے رہے گا. یہ ٹرین ہے, یہ ٹرین چل کے رہے گی. اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس پہ چڑھ جائیں, بی اے پارٹ آف دیٹ ٹرین چینج, یا دور سے کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں کہ یار ٹھیک ہے, اچھا کام کر رہے ہیں آپ, لیکن یو مس آؤٹ گریٹ ریوارڈ. یا اس کو روکنا چاہیں کہ نہیں جی نہیں, یہ دین اسلام یا ایسی جو ہے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, فیمنزم, لبرلزم, سیکولرزم, یہ کیا ہے؟ مسلمان آج کل اس کا شکار ہے. سبحان اللہ. I see people like حسن نثار اینڈ اس طرح کے لوگ جو دین کو رگڑ رہے ہیں, اچھی اچھی باتیں کر کے, اچھی باتیں کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں, لیکن مینلی دین کو رگڑنا ہوتا ہے. کہ اصل تو دیکھو نا جو ترقیاں وہاں ہو رہی ہیں, جو ویسٹ میں کر رہے ہیں, وہ زندگی ہے. یہ کیا ہے؟ مسلمان بہت خراب ہیں. I'm not saying, Islam is the best of product and Muslim are the worst sellers. Don't judge the product by the sellers you have. یہ ڈائمنڈ ہے, بلیک ڈائمنڈ ہے, اس کی ہمیں قدر نہیں ہے. اس مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام کو نہ بلیٹل کریں. اسلام تو وہ ہے جو دنیا میں جسٹس کا نظام قائم کر دے گا. جب مسلمان سعد بن ابی وقاص کے دور میں قادسیہ, جب انہوں نے جنگ ہوئی, ایجپٹ فتح کیا, یہودی ان کے انڈر تھے, اور یہودیوں نے کہا ہم تو برباد ہو گئے, یہ عرب, یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ تو ان کا تو کام ہی لڑنا ہے, یہ تو میں کھا بھی جائیں گے, مار جائیں گے. جب مسلمان آئے اور انہوں نے جسٹس کا نظام دیکھا, they were amazed کہ who are these people. ایک ان کا گھر تباہ نہیں کیا, سیکیورٹی, ہر چیز ان کو رسپیکٹ دی. مسلمان کھڑا ہو اور یہودی کھڑا ہو, عدالت کا فیصلہ ہو, یہودی کے کوئی فیصلے ہو رہے ہیں. امیر المومنین کے خلاف یہودی کے فیصلے ہو رہے ہیں, یہودی فیصلے جیت رہے ہیں, جسٹس. لیکن جب جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو لگا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ شاید سیکیورٹی نہ پرووائڈ کر سکیں اور یہودیوں سے ہم یہ لینڈ کھو بیٹھے, تو انہوں نے یہودیوں کو بلایا, کیونکہ ان سے فدیہ لیتے تھے, اور اس فدیے کے بہاف پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے تھے, سیکیورٹی, جسٹس, اکنامک, سب کچھ ہوتا تھا. تو انہوں نے فدیہ واپس کیا کہ تمہارا فدیہ ہے, جا کے واپس جاؤ. They were shocked کہ یہ لوگ کون ہیں, ہمیں مال واپس کر رہے ہیں. And you need the money most when جب جنگی حالات ہو, جب ملک پریشان ہو, جب کفار ٹوٹ پڑے, جب حملہ ہو جائے آرمی کا. لیکن اس ٹائم میں بھی سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ واپس کر دو مال سارا یہودیوں کا. ہو سکتا ہے ہم نے جنگ ہار جائیں اور سیکیورٹی نہ پرووائڈ کر سکیں, تو پھر ہم نے فدیہ کیوں لیا ہم نے اس سال کا, واپس کرتے ہیں. They were crying and they were making دعا کہ یا اللہ مسلمانوں کو فتح دے, یا اللہ مسلمانوں کو فتح دے. کہ یہ لوگ ہیں جن کے آنے کے بعد ہماری زندگی خوشحال ہو گئی ہے. دس از ٹرو اسلام. سو یہ واپس آئے گا, اس کے لیے لوگ محنت کریں گے, یہ چیز ہو کے رہنی ہے. اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس ٹرین میں چڑھ جائیں, دور سے کھڑے ہو کے یا ویو کر لیں, and don't be a part of this and miss out a big deal of it, یا پھر اس کو روکنا چاہیں, جیسے آج کل کفار بھی روک رہے ہیں, یہودی بھی روک رہے ہیں, کچھ مسلمان بھی مل کے روک رہے ہیں. and they call us, we are secular Muslims, we are liberal, اپنی آپشن ہے, جو مرضی کرنا ہے کرو, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہی لوگ اگر اسلام کا دور ہوتا نا تو یہ اسلام مسلمان ہوتے اچھے, because these مذبذبین بین ذلک, they roam around. جب کفار جیتے تو ان کے ہو گئے, جب وہاں ترقی ہے تو ان کے ہو گئے, اور جب یہاں ترقی ہے تو مسلمانوں کے ہو گئے.
سو یہ ہیں پیسے کے پجاری، جہاں ترقی ہو رہی ہے وہاں آپ جاتے ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ اس شخص کو دیکھتے نہیں ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا. سو دے ورشپ دیر سیلف. لیکن صحابہ کون تھے؟ جب مشکل وقت تب اسلام پہ، اور جب اسلام نے فتوحات دیکھی مدینہ میں، جب آتے تھے نا کیسر اور کسریٰ کے محلات کے سونا چاندی، عمر بن خطاب روتے تھے، کہتے کہ یار سبحان اللہ ہم لوگ، میں کون تھا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آئی واز اے پرسن، میں اونٹ چرایا کرتا تھا اسلام سے پہلے، اور میں سارا دن اونٹ چراتا، مجھے اتنے سے کھجور ملتی ایک ہاتھ بھر کے. اور میرا باپ کہتا عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتا ہے. اور میرا الٹیمیٹ ویژن کیا تھا اس ٹائم کہ میں کچھ اونٹ جو ہے نا اون کر لوں، کچھ اونٹ میرے ہو جائیں، اور میرے اپنے کچھ اونٹ ہوں اور میں ان کو خود چراؤں اور خود ان کا دودھ پیوں اور ان کا گوشت کھاؤں. یہ میرا ویژن تھا. عمر بن العاص نے پوچھا تھا یہ ان سے دور جاہلیت میں. عمر بن العاص نے جب امیر المومنین تھے، عمر بن خطاب، پوچھا کہ اے امیر المومنین عمر بن خطاب ابھی کیا ویژن ہے آپ کا؟ کہتے ہیں کہ میرا آپ کا جو ویژن ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے دین کو دنیا کے چاروں کارنرز تک پھیلا دوں. You know how this deen changes mindset and personality? Paradigm shift. انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے through this deen. And I'm telling you this is very powerful. This deen is very powerful. We are weak. لیکن ہمارے پاس جو یہ دین ہے نا it is amazingly powerful. اگر ہم اس کو اون نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سے ایک کے بدلے پوری قوم نہیں لے آئے گا جو کہ دین کا کام کریں گے، دین سے سنسیئرلی محبت کریں گے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے، اور مزے سے دین کا کام کر کے اسلام کو غالب کریں گے. اگر ہم نے نہیں کیا تو، اگر ہم نے کیا تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. So do not waste your money on things that does not benefit deen. Do not waste your health and energy on something which does not benefit this deen. آپ کا خرچنا، آپ کی صحت، آپ کا ہر چیز اس پہ ہونا چاہیے جو دین کو بینیفٹ کرے. And this is the time. This is the time. صحابہ نے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ ایک ٹائم آئے گا جب میری امت کا ایک شخص 50 کے برابر ہوگا. صحابہ نے یا رسول اللہ ان کے 50 کے برابر یا ہمارے 50 کے برابر؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے 50 کے برابر. اور وہ کون سا ٹائم ہوگا؟ جب دین پہ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. جیسے کوئلے کو پکڑا ہوا نا ہاتھ میں، دین پہ چلنا اس طرح ہو جائے گا. لیکن سٹل جو بندہ دین پہ چلے گا اور اس کو اون کر کے چلے گا تو وہ پھر کتنا اجر لے گا؟ ایک صحابی، 2 صحابی نہیں، 50 صحابہ کے برابر. ان لوگوں پہ صحابہ بھی قیامت کے دن رش کریں گے کہ یار یہ وہ لوگ تھے. سو آئی وڈ سے دی لاسٹ اسٹیٹمنٹ از کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو لوگ نرس یا ہمیں مارتے تھے کہ روئے تاکہ ہم خوشی ہو، لائف ہے اس میں، تو ہم رو رہے تھے اور لوگ خوش ہو رہے تھے. زندگی اس طرح گزاریں کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم خوش ہوں اور لوگ رو رہے ہوں کہ اللہ کاش یہ بندہ کچھ عرصہ اور رہ جاتا تو پاکستان بہتر ہوتا، یا امت کا حال کچھ اور بہتر ہوتا، کچھ اور مہلت اس کو مل جاتی تو ہماری زندگی میں دین اور زیادہ ہوتا. سو دس از ٹرو ہیپینس ان ایسنس. اور ہمبلنس، ہیوملٹی ایسی ہونی چاہیے اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بادشاہوں سے بھی ملیں اور غریبوں سے بھی ملیں. جب بادشاہوں سے ملیں تو ان کو یہ نہ لگے کہ یہ ہم سے کمتر ہے، اور جب غریبوں سے ملیں تو ان کو یہ نہ لگے کہ یہ ہم سے اونچا یا برتر ہے. دس از لائف آف اے ٹرو مومن. سو اسلام از بیوٹیفل اینڈ the promises of Allah subhanahu wa ta'ala are higher than you think. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس دین کو اون کر کے اس پہ چلنے کی، پہلے تو اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو، اپنے پورے خاندان کو اور اپنے محلے کو، پھر اپنے سٹی کو، پھر اپنے ملک کو اور پوری امت کو اس پہ چلانے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے، اس امت میں دین کو نافذ کر دے اور بے دینی کو نکال دے اور دور پھینک دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر ہم لوگ اعمال نہیں کر سکتے، کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہماری دنیا بھی بہترین ہو جائے اور آخرت بھی بہترین ہو جائے. اور قیامت کے دن جب ہم حوض کوثر پہ اللہ کے نبی سے ملیں تو ہمیں کہیں کہ یو ڈیڈ اے گریٹ جاب. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور جنت الفردوس میں ہم ان کے رفیق ہوں، ان کے ساتھی ہوں، اور ہم سب کو
جس طرح ہم آج اس گھر میں اکٹھا ہیں ہم کو اور فردوس العالی میں بھی اکٹھا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ و ان تک سیئۃ فمن نفسی و شیطان. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.